وہ ڈائریکٹ کوئی پکارے تو وہ سنتا نہیں ہے، وہ سنتا ہے، وہ سمیع بصیر ہے، لیکن جب محبوب کے واسطے سے کوئی پکارتا ہے تو پھر رد نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سنتا ہے ہر مدتر کی، ہر پریشان حال کی، ہر پکارنے والے کی۔ قرآن کریم کے 20ویں پارہ کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی شانوں میں بطور سوال یہ ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بتاؤ میرے بندو، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، کہ جب کوئی خلوص سے مجھ سے دعا کرتا ہے تو بھلا بتاؤ فریاد رسی کون کرتا ہے؟ اب یہ سوال ہے، تو اب کیا ہے؟ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم خلوص سے جب مجھے پکارتے ہو تو میں سنتا ہوں، لیکن اگلی بات کیا ہے کہ جب محبوب کے واسطے سے ہم کوئی عرض کریں گے تو پھر وہ ہماری عرض جو ہے وہ رد نہیں ہوگی۔ ہم ڈائریکٹ مانگے تو شاید ہمارے مانگنے میں کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی اور کمی رہ جائے، اور وہ معیار جو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا ایک بندے کے لیے مقرر کیا ہے اس پہ ہم پورے نہ اتر سکے اور ہماری دعا تاخیر کا شکار ہو جائے، اور ہمارے اندر وہ جو دعا کے قبول ہونے کا ایک بنیادی حق ہے وہ نہ پائے جانے کی وجہ سے نہ ہو۔ لیکن جب محبوب کے واسطے سے کوئی دعا کرتا ہے بندہ تو یقیناً اللہ تعالیٰ پھر رد بھی نہیں کرتا اور اپنے بندے کی دعا کو درجہ قبولیت بھی عطا فرماتا ہے اور اس کو اپنے قرب کی دولت اور نعمت سے بھی سرفراز فرماتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم کے یہ الفاظ اور یہ جملے ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تعارف کے لیے بھی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو درمیان میں رکھا، اور ایمان باللہ کے لیے جو شرط قرار دے دی وہ حضور کی ذات قرار دے دی۔ جس طرح آقا ہمیں فرماتے گئے ہم اللہ تعالیٰ کی ساری شانوں کو اس طرح مانتے گئے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا تعارف اپنے رب کا کیا کرایا؟ ہمارے رب کا یہ تعارف کروایا کہ ہوا اللہ احد۔ میرے غلاموں یہ بات سن لو کہ وہ اللہ جس پر تمہیں ایمان لانے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ اکیلا ہے۔ اور دوسرا تعارف یہ کروایا یؤمنون بالغیب، مت مطالبہ کرنا کہ دیکھیں گے تو ہم مانیں گے۔ جیسے نصارہ یہ کہتے تھے کہ جب تک بھائی ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں لیں گے ہم اس وقت تک نہیں مانیں گے۔ اسی طرح یہود کا بھی یہ دعویٰ تھا، قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے کہ ہم جب تک لن نؤمن تک نر اللہ لن نؤمن، ہم کبھی بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں مانیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہ لیں۔ لیکن جب حضور نے فرمایا بن دیکھے ماننا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان ہے ہی ایمان بالغیب ہے، تو یہ بات کس نے بتائی؟ پیارے آقا نے ہمیں بتائی۔ تو گویا اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے لیے بھی بندہ محتاج ہے ایمان بالرسالت کا۔ پہلے ایمان بالرسالت ہوگا تو ایمان باللہ جو ہے وہ معتبر ہوگا۔ اگر ڈائریکٹ کوئی مانتا پھرے پیارے محبوب کو واسطہ بنائے بغیر یا اس واسطے کو نکال کر، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پر تو ایمان ہوگا، ایمان بالرسالت نہیں ہوگا۔ اس لیے ایمان باللہ کے لیے بھی ایمان بالرسالت ضروری ہے، اور ایمان بالرسالت ذاتی طور پر وہ نعمت ہے جو ایمان باللہ کی بھی بنیاد ہے اور ایمان بالرسالت کی بھی بنیاد ہے۔ یہ حکم قرآن کریم کی آیت نمبر 158 سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی۔ اے میرے بندو کہ تم جو تمہارا حق ہے، خبر تو میں نے دے دی اپنے تعارف کی بھی اور اپنے محبوب کا بھی تعارف فرما دیا کہ یہ پورے نسل انسانی کی طرف رسول بن کر تشریف لائے ہیں، لہٰذا اب جو کرنے والا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بھی ایمان لانا ہے اور اس کے اس رسول پر ایمان لانا ہے جو نبی بھی ہو اور امی بھی ہو۔ اب یہ دو شانیں ذکر کر دی نا، فرمایا کہ ان شانوں والا رسول، ہر غیر کو رسول مت ماننا جس کے اندر شان امیت بھی ہو اور شان نبوت بھی ہو، اس کو تم نے رسول ماننا ہے، ہر ایک پر ایمان نہیں لانا۔ اور نبوت کے اپنے معنی ہیں، اپنا ایک مفہوم ہے۔ نبوت لفظ نبی جو ہے اس کا ایک مادہ ہے، اس کا ایک اور مادہ ہے۔ جب آپ اس کو مصدر کے معنی کے لحاظ سے دیکھیں گے تو نبی کے لفظ کی جو عظمت اور شان اور کمال ہے وہ جب کھل کر سامنے آئے گا پھر پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی یہ شان نبوت جو ہے اس لفظ سے کیوں ذکر کی ہے۔ حالانکہ حضور کا ذاتی نام تو محمد ہے، آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام احمد ہے، وہ یہاں نہیں کہا، حضور کی شان اور صفت ذکر کی۔ نبوت حضور کی صفت ہے، ذات نہیں ہے۔
اسی طرح رسالت بھی حضور کا عہدہ ہے، شان ہے، صفت ہے، ذات نہیں ہے.